جب بھی خدا آئے گا وہ آپ کو آنے والے کل کے بارے میں خواب دے گا، رویا دے گا. وہ آپ کو جب دے گا تو وہ آپ کا اینڈ بتائے گا. کیا بتائے گا؟ آپ کا اینڈ بتائے گا. وہ کبھی بھی اس کو نہیں بتائے گا کہ اس اینڈ تک پہنچنا کیسے ہے. He never revealed it. خدا نے جب یوسف سے کلام کیا تو کلام میں لکھا ہے اس نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے وہ بیٹھا ہوں اور سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس کو یہ پتہ لگا کہ میں تخت پر بیٹھوں گا، میں کنگ کے طور پہ پہنچوں گا، اس پوزیشن پہ چلا جاؤں گا. لیکن خدا نے اس کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنے بھائیوں سے مار کھانی پڑے گی، اس کی قبا چھین لی جائے گی، اس کے بھائی اس پہ لان تان کریں گے، وہ اس کو گڑھے میں پھینک دیں گے، وہ اس کو نکال کے بیچ دیں گے، وہ انسانوں کی منڈی میں بیچا جانے کے لیے کھڑا ہوگا، وہ غلاموں کی طرح کام کرے گا، غلاموں کی طرح مار کھائے گا. ایک عورت اس کو ریپ کرنے کی کوشش کرے گی، جیل میں ڈالا جائے گا. یہ کچھ اس کو نہیں بتایا خدا نے. اگر خدا اس کو یہ بھی بتا دیتا تو اسے کہتا خدا میں ایسے تک سے ایسی اچھا، مجھے تخت نہیں چاہیے، تھینک یو ویری مچ. اس لیے خدا جب بھی آپ کو بتائے گا وہ آپ کا اینڈ آپ کو ریویل کرے گا. سو جو کچھ آپ کی زندگی میں خدا نے آپ کو کہا ہے وہ پرماننٹ ہے. اور اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے میری زندگی میں جو خدا نے مجھے نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹیمپریری ہے، یہ وقتی ہے، کیونکہ یہ خدا نے نہیں دکھایا. اس کی زندگی میں جو گڑھا آیا وہ ٹیمپریری تھا، اس کے بھائی خلاف ہو گئے یہ ٹیمپریری تھا، وہ غلام بن گیا یہ ٹیمپریری تھا، وہ بیچا گیا یہ ٹیمپریری تھا. اس کی زندگی میں ایک ہی چیز پرماننٹ تھی اور وہ تھی کہ وہ تخت تک پہنچے گا. یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، جو وقتی چیزیں ہیں، ٹیمپریری چیزیں ہماری زندگی میں، جب وہ آتی ہیں تو وہ آپ کو اگلے لیول پہ لے کے جاتی ہیں. جب اس کے بھائیوں نے اس کو گڑھے میں پھینکا تو وہ گڑھے میں رو رہا ہے، پریشان ہے، لیکن وہ نہیں جانتا اس گڑھے میں جس میں مجھے پھینکا گیا ہے یہ گڑھا نہیں ہے، یہ اگلا لیول ہے، یہ نیکسٹ سٹیپ ہے. اس گڑھے میں جہاں پہ مجھے پھینکا گیا ہے یہاں سے قافلہ گزرے گا اور یہ قافلہ آ رہا ہے تاکہ مجھے گڑھے سے باہر نکال دے. اور جب وہ گڑھے سے باہر نکلا تو اس کو پھر کوئی خوشی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ غلام کی طرح بیچ دیا گیا. لیکن وہ جانتا نہیں ہے یہ گڑھا بھی سٹیپ ہے، یہ بیچا جانا بھی سٹیپ ہے. یہ قافلہ اس گڑھے سے نکال کے اسے اس جگہ لے جائے گا جہاں پہ اسے تخت پہ بیٹھنا ہے، جہاں پہ اسے ہائر اتھارٹی پہ بیٹھنا ہے. اس لیے گڑھوں سے نہ گھبرائیں، پریشانیوں سے پریشان نہ. یہ سٹیپس ہیں آپ کو اگلے لیول پہ لے جانے کے لیے، یہ سٹیپس ہیں آپ کو اگلی جگہ تک پروموٹ کرنے کے لیے، یہ پروموشن کی، یہ آگے لے جانے کی خدا کی پریورٹیز ہیں جو آپ کی زندگی میں آئی ہیں. اس لیے یوسف جو ہے وہ اس کی زندگی میں خدا آیا، اور جب آیا تو اس کے بعد اس کی زندگی میں گڑھے آ گئے، بھائی خلاف ہو گئے، سب کچھ آگے پیچھے ہو گیا، باپ سے جدا ہو گیا، ماں پہلے ہی مر چکی ہے، ہر چیز اس کی گویا برباد سی نظر آنے لگی. لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ ہر مشکل جو اس کی زندگی میں آ رہی ہے وہ اس کی جو پرماننٹ بلیسنگ، جو خدا کی ویژن ہے، جو خواب ہے، اس کے قریب اس کو لے کے جا رہی ہے. اور جب وہ وہاں پہ پہنچ گیا اس کے بعد پرماننٹلی پھر وہ اسی اسٹیٹ کے اندر مرا. جب وہ تخت تک پہنچ گیا he died over there. آخر تک وہ اسی طرح ایگزالٹ رہا. سو اس سال میں خدا نے آپ کو نئی برکت دی ہے، نیا سال دیا ہے. آپ اپنی زندگی میں خدا کو لیں اور آپ اپنی زندگی میں خدا کی طرف دیکھنا شروع کریں. ادھر ادھر مت دیکھیں. میں نے اور آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے ہم بھٹک جائیں گے.
हमने इधर उधर नहीं देखना, हमने खुदा की तरफ देखना है। मैंने और आपने इकरार करना, अगर आप गड़े के अंदर हैं किसी, तो उस गड़े के अंदर इकरार करें, कहें ऐ खुदा, गड़े के अंदर मेरा पीरियड खत्म हो गया है, इस गुलामी के अंदर मेरा पीरियड खत्म हो गया है, इस बुराई के अंदर मेरा पीरियड खत्म हो गया है, मैं अब नए लेवल में एंटर होऊंगा। वो नया लेवल भी अगर प्रॉब्लम का है तो वो टेम्परेरी है, परमानेंट सिर्फ खुदा का प्लान है, जो खुदा आपको जहां तक लेके जाना चाहता है। जब आप वहां पहुंच जाएंगे, सारे प्रॉब्लम जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे, बाकी सब कुछ जो है वो सेटल हो जाएगा। इसलिए मुझे और आपको खुदा की तरफ देखना और खुदा के साथ आगे बढ़ना है।